الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ دینی بھائی بزرگوں اور دوستو، جیسا کہ میں نے پچھلے ویڈیو کے اندر روزہ کی حالت میں جائز امور، جائز کام کے سلسلے میں مسئلوں کو رکھا تھا، آج کے ویڈیو کے اندر وہ کون کون سے کام ہیں جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، عمدن کھانا پینا، جان بوجھ کے کھا لینا۔ نہانے گئے ندی کے اندر ڈبکی لگا لیا، پانی پی کے، کوئی تھوڑی دیکھ رہا ہے۔ گھر کے اندر گھس کے کھا لیا، ہوٹل کے اندر گھس کے کھا لیا، کوئی تھوڑی دیکھ رہا ہے۔ نعوذ باللہ، مسلمانوں کی اکثریت آج کل نظر آتی ہے، اللہ کی پناہ، میں نے خود دیکھا ہے، پردے کے اندر نہیں، کھلے عام سڑکوں کے کنارے، ہوٹلوں کے اندر صبح صبح لائنیں لگی رہتی ہیں۔ بعض تو ایسے نہنجار ہیں، رات میں شراب بھی پیتا ہے، صبح میں روزہ بھی رکھتا ہے۔ اور ایسے داڑھی والے حضرات کو لوگوں نے بتایا کہ یہاں صبح پر میں نے ہوٹل کو دیکھا تھا، کچھ مسلم تھے جو کھینی بھی کھا رہے تھے، چائے بھی پی رہے تھے۔ کہا کہ یہ تو یہ الگ ہے، صبح سے بھیڑ لگی رہتی ہے اور روزہ بھی ہے، اور روزہ کے اندر وہ چائے بھی پی رہے۔ روزہ کس ناطے پتہ نہیں، روزہ تو ہوگا ہی نہیں جو چائے پی رہا ہو کھانا۔ بہرحال المیہ یہ کہ روزہ رکھتے ہوئے بھی جھوٹ، غیبت، شکایت سب کرتے ہیں، تاش میں کھیل رہے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ مسلمان۔ بہرحال جان بوجھ کھانا پینا، کھینی کھائے، سگریٹ پی لے، بیڑی پی لے، حقہ تمباکو پی لے، کوئی بھی چیز یہ حرام ہے، اور روزے کی حالت میں کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، اور بھول کر غلطی سے کھا لیا، یاد پڑا فوراً تھوک دیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نمبر 2، جان بوجھ کے قے کرنا۔ ابو داؤد کے 2380، جان بوجھ کے قے کرنا، انگلی منہ میں ڈال کر کے، حلق میں ڈال کے قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، حیض و نفاس کا آنا، یہ عورتوں کا مسئلہ ہے، مرد کے لیے نہیں، مرد کے لیے احتلام کا مسئلہ ہے، تو احتلام کی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اور وہی چیز حیض و نفاس کا جو مسئلہ ہے عورتوں کے لیے، اس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسلم کے اندر، بخاری کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ بہرحال نمبر 4، مریضوں کو طاقت اور غذائیت والے انجیکشن دیے جاتے ہیں، جیسے گلوکوز یا سلائن وغیرہ، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ رگوں میں دیا جاتا ہے یا خون میں، کیونکہ کھانے پینے کے قائم مقام ہے۔ پانی چڑھوا دینا طاقت کے، انجیکشن ڈلوا دینا، طاقت کے لیے کمزوری ہو گئی ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 5، دن میں ہم بستری کرنا، رات میں جائز ہے، دن میں حرام ہے، اور اسے کفارہ گردن آزاد کرنا یا بلا ناغہ مسلسل 2 مہینے روزہ رکھنا پے در پہ، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ بخاری 1936۔ یہ ہے روزہ توڑنے کی کیفیتیں، اور جن کی روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے وہ ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا مسافر ہو تو اس کے بقیہ گنتی کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھنا فرض ہے۔ نمبر 1، مسافر، سورہ بقرہ آیت 150۔ لیکن جو سفر میں تکلیف محسوس کرے، اس کے حق میں روزہ چھوڑ دینا متعین ہے، اور ایسا شخص بعد میں قضا کرے گا۔ نمبر 2، بیمار، ایسا بیمار جس کو روزہ رکھنے کے سبب نقصان پہنچے، بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہو، یا کمزوری کا ڈر ہو، اس کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ بعد میں قضا کر لے۔ حیض و نفاس والی عورت، ان دونوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، بعد میں قضا واجب ہے۔ کھسٹ بوڑھا، بوڑھی، دائمی مریض، یہ لوگ چونکہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس لیے ہر ایک روز 1 مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں، تقریباً 1 کلو 20 گرام اناج، ان کو بعد میں قضا نہیں ہے۔
اسی طریقے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت ایسی اور روزہ رکھنے میں تکلیف محسوس کرے یا بچے کی بابت انہیں کوئی اندیشہ ہو یا ڈاکٹر اس کے لیے ہدایت دے دے تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن بعد میں قضا ضروری ہے۔ یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں فاسد کرنے والے اعمال سے محافظت فرما دے اور شرائط کے اعتبار سے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ آمین ثم آمین۔